السلام علیکم گائز، تمام لوگ امید خیریت سے ہوں گے اور آج ایک اور انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک غیر مقلد بھائی میرا دماغ کھا گئے، کافی ٹائم سے وہ ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے یعنی واٹس ایپ کے اوپر، تو ان کے لیے ایک تحفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ان کو بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو، تو میں نے کہا چلو سب تک پہنچ جائے۔ اگر آپ غیر مقلدین سے جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں ان سے بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے فلاں حدیث کی سند دکھاؤ، فلاں حدیث کی سند دکھاؤ۔ تو بھائی سب سے پہلے حدیث کی سند تو بعد میں آئے گی، پہلے تو آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنی سند بیان کریں کہ آپ جو علمی طور پر بات کر رہے ہیں قرآن و سنت سے وہ آپ تک کس سند کے ساتھ پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی، جو آپ آج خود کہتے خود غیر مقلدین ہیں جی ہم، تو غیر مقلدین کی جو سند ہے وہ امام بخاری تک پیش کریں، معلوم ہو جائے نا۔ تو یہ سند کے اوپر جناب غیر مقلدین کی جو سند غیر مقلدین پیش کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، تو اس کے اوپر جناب ایک تحقیق میرے ہاتھ لگی تو اس کو میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو پہلے کمنٹس کے اندر بھی موجود ہے، آپ کمنٹس کھولیں گے تو اس کے اندر پہلا کمنٹس دیکھیں اور میری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ ضرور وزٹ کریں۔ جو غیر مقلدین وہابیوں کی سند ہے وہ ضعیف ہے اور کس طرح کی ضعیف ہے آپ اس کو ضرور یہ کلام پڑھیں۔ اور میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو اسی کمنٹس کے نیچے کمنٹس میرا دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے ایک لنک اور موجود ہے، اہل سنت والجماعت سنی بریلویوں کی جو سند ہے وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سند صحیح کے ساتھ کہاں تک پہنچتی ہے، تو وہ ضرور آپ دیکھیں۔ آپ کا شکریہ، السلام علیکم۔